أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو ارادہ کرے آخرت کا اور کوشش کرے اس کے لیے صحیح معنوں میں کوشش کرنا، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ یہ لوگ کان سعیہم ہے ان کی کوشش مشکورا قابل قدر۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام پاک پہلے سے ضرور شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی بے پناہ رحمت سے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم سب اس کے بندے، اس کے قرآن کے نظریات کو ماننے والے، اس کے نبی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں آنے والے، آپ کو تمام نبیوں کے ساتھ مانتے ہوئے اشرف الانبیاء سید الکونین سید المرسلین ماننے والے۔ لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی فضل اور کرم سے ہمیں میسر آئی ہے، اس میں ہماری اپنی کوئی محنت نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، جو چیزیں اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اب ان پر قائم رہنا، ان کو برقرار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس طرح قائم رہنا ہے، ان کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، یہ اللہ نے ہمیں اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ درست رستے کا، صحیح رستے کا انتخاب کرنے والا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما مانے۔ آج ہم دیکھیں فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ ہے اپنے قرآن والا نظریہ اور اپنے نبی کی سنت والا عمل، اپنے نبی کی جماعت والا عقیدہ اور نظریہ اور آپ سے محبت کرنے کا طریقہ۔ یہ تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ تبھی اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔
درست راستے کا انتخاب کرنا ہے تو قرآن کو لازم پکڑو، اور اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کو سر دست اپنے لیے لازم کرنا ہے۔ وہ 3 چیزیں اللہ نے نا ایک آیت میں بڑے انوکھے انداز میں بیان کی ہیں۔ مولانا یاسر اقبال توحیدی صاحب میرے بھائی بھی ہیں، میرے ہم کلاس استاد بھائی بھی ہیں، میں انہوں نے ایک ساتھ کیا ہے۔ میں کچھ نہیں، میرے والد محترم مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ ہے، ان کی یہ عزیز شاگرد رشید ہیں۔ اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ ایسے عظیم لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں جو اس دھرتی پر اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ پر کیا آپ لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کے دل میں قرآن کے لیے اتنا جذبہ موجود ہے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا، میری بات کرنا قبول فرمائے۔ میں خطیب نہیں ہوں، مدرس ٹائپ آدمی ہوں، حضرت کو میں نے کہا بھی ہے، لیکن ان کی اصرار پر بس استاد سے محبت، اس کی اولاد سے محبت، ایک طرح کے انسان کے اندر انسان کے شیوا اچھے انسان کا بار کیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ یہ تو آپ نے سن رکھی ہے نا، اکثر ہم اس کا مفہوم یاد کرتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم نے اس کے مخاطب، لیکن یہاں کا بات کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ہے، قرآن کا تو لفظ نہیں ہے۔ یہاں مراد ہے ذکر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ کو یاد کرے اور انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے، اسے ذکر بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس ذکر کے اتارنے والے ہم، اس کے محافظ بھی ہم۔ اب اس ذکر میں کیا سر دست قرآن، وہ کیا ہے ذکر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ دوسرا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ قرآن کی ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے فرمان کی ذکر، اور تیسری بات جو ان چیزوں کو جمع کر رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم نے ویسے ایمان لانا ہے جیسے میرے نبی کی جماعت مومن بنی ہے۔ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر، عثمان، علی، حسنین کریمین، حضرت امیر معاویہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ جو ذکر ہے نا اس پر عمل ایسے پیرا ہونا ہے جیسے میرے محمد کی جماعت۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا جو معاملہ ہے، جو ذکر ہے، جو چیز ہے، اس معاملے کو بتانے اتارنے والے بھی ہم اور تا قیامت ان چیزوں کے محافظ بھی ہم۔ اب تینوں چیزیں اس میں آئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں آئیں، پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں صحابہ نے کیسے بتایا ہے کہ ہمارے پیغمبر یوں نماز پڑھتے تھے۔ اب تک آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تمہید جب بھی ہوگی، حضرت جی نے کہا کہ 20 منٹ سے اوپر نہیں بات کر دی، میرے خیال میں 10 منٹ تو ہو گئے ہیں، تو آتے ہیں اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں اللہ نے عمل کے 4 قانون بیان کیے۔ کتنے؟ 4۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دنیا میں کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، اس کے لیے 4 چیزیں انسان کے اندر ہونی ضروری ہے۔ پہلی چیز وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے بھی عمل کرنا ہے اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ قربانی کی عید آ گئی، سارے مومن قربانی کر رہے ہیں، کوئی غریب آدمی ہے وہ چھوٹی سی بکری لے کے
چھوٹا سا دھنبا لے کے ذبح کر رہا ہے، صاحب نصاب صاحب حیثیت آدمی، اس نے ایک بہت بڑا بیل لیا، کتنے کا لیا؟ 4 کروڑ کا، چلتا ہے شہروں میں، اتنے کروڑ کا میں نے بکرا لیا، بیل لیا، اونٹ لیا، خریدنے کے بعد ذبح کر رہا ہے، خون زمین پر بہ گیا، گوشت ہم نے کھا لیا، باپ کو دے دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، وہ سارا ہمارے پیٹوں میں چلا گیا۔ یا اللہ پھر اس قربانی کے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہی جو ہر عمل کے لیے ضرورت ہے، وہ کیا چیز ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ متقی کے کئی معنی ہیں۔ متقی کا معنی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا، متقی کا معنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا۔ یہ میں نے پڑھا ہے، عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں متقی کا معنی اللہ کے قانون کی پاسداری کرنے والا۔ ساری جملے ممکن ہیں، پنجابی سمجھ آتی ہے تھوڑی تھوڑی بات۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی عمل کرنا ہے اس عمل کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز اراد اللہ، اس کا ارادہ ہو آخرت میں میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ غریب بنوائی ہے، حاجی صاحب، چودھری صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب نے غریب بنوائی، نلکا لگوایا، ٹینکی لگوائی، پانی کا انتظام کیا، فلٹر لگوایا، 4 لاکھ کا فلٹر لگتا ہے، 20 لاکھ کی تختی لگ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنا معاملہ ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ ایک حضرت جی بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کسی تانگ آ کو میں چھاڑ دیں وہاں، ایک بزرگ آدمی کہہ دیئے مہربانی کریں ساری زندگی ہم آپ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، بات ہم مجھے پتا ہے کہ آپ کا علم حضرت جی کی بیان کی وجہ سے میں انٹرنیٹ پہ سنتا رہتا ہوں۔ یہ مسجد میں نے دیکھی ہوئی ہے، چاچا جی میں نے دیکھے ہوئے ہیں، مجھ سے حضرت جی جب کہا نا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کا پتہ تو مجھے ہے، میں دیکھا ہوا ہے نا یہاں ساتھ بیٹھنے قرآن لیا ہوتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے دل میں قرآن کا اتنا جذبہ ہے۔ تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دفاع عامہ کا کام کیا بڑی اچھی بات ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں، افضل و لا الہ الا اللہ، اور سب سے جو نیچے ہے اماطۃ الرضا عن الطریق، رستے سے تکلیف کو ہٹانا۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے بزرگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، ہم آتے ہیں نا بائک لے کے، سامان لینا ہے، دکان سے رستے کے درمیان کھڑی کر ایسے گردن کی کپڑا پیچھے کیا، مجھے کس نے پوچھا، وہ پوچھنے والا بڑا سخت۔ ایک آدمی درخت لگاتا ہے کہ لوگوں کو سایہ حاصل ہوگا، وہ بھی جنت ہے۔ دوسرا کاٹ دیتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے رستے میں تکلیف اٹھائیں گے، وہ بھی جنت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایک میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ رستے پہ چلیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ کو دیکھا رستے کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ رستے پر نہ بیٹھو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا نالا ہوتا، ہمارے لیے اس سے کچھ چھٹکارا نہیں ہے، ہم تو بیٹھنا مجبوری ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو طریقہ حق کا، رستے کو حق دو۔ یا رسول اللہ رستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز غض البصر، آنکھیں بس کر۔ آج ہمارا نوجوان رستے پہ کس لیے بیٹھتا ہے؟ آدھی رات ہوتی ہے، ہمارے نوجوان چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یوسف بندہ کیسا بھی ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ویسے ایک اس کی مثال بیان کرنے لگا ہوں، اس نے ایک قانون بنایا تھا، اس کے دور میں نا بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ اس نے قانون بنایا کہ جو بندہ جو لڑکا عشاء کے بعد
مجھے بازار میں مل گیا، میں اپنی گردن اتار دوں۔ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد اتنا ٹائم کہ جب تک لوگ نماز پڑھ کے گھروں میں نہ چلے جائیں، سو نہ جائیں، جو بندہ جو لڑکا مجھے ملے گا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ وہ جو اس وقت برائی پھیلی ہوئی تھی نا، ایک ہفتے میں 95% اس میں کمی آ گئی۔ آج اب بھی کر کے دیکھ لیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو گانا کروں، بچوں کو سنائیں بھائی کیسی آتے ہیں کہ مجبور آ یار ہم اپنے بچوں کو 20-30 ہزار کا موبائل تو لے کر دے سکتے ہیں، ان کو صحیح بات نہیں بتا سکتے، ہم مجرم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کو ہر پیرائی میں دیکھنا۔ آپ نے فرمایا مشکاہ شریف کی حدیث ہے، ہمارے سبق میں گزری ہے، کتاب النکاح میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اپنے بچے کی یا بچی کی جلدی شادی نہیں کرتا، اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کی اولاد غلط کاری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جیسا آج دور ہے، موبائل ہم سب کو پتہ ہی ہے، کسی سے یہ چھپی ہوئی بات، اب اس کا والد اس بچے یا بچی کی گناہ میں برابر کا شریک۔ یہی بات، یہ معاملہ ہر گناہ میں ہے۔ جس گناہ میں ہم اپنی اولاد کو مبتلا کرتے ہیں، غفلت کی وجہ سے، کوئی نہیں خیال بچے، کوئی نہیں خیال بچے، پھر معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس مختصر بات کرتا ہوں، 3-4 منٹ رہ گئے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ نیت خالص، عمل کے لیے نیت خالص۔ دوسری شرط وسعیٰ لہا، کوشش کرے، استاد پہ نکلے، نماز کے لیے نہیں آیا، بس کی ٹائم نہیں ہے۔ جب میں یہ بات کرتا ہوں بڑی خطرے کی بات ہے، میں ایک آیت سنانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ اب جو بندہ نماز کے لیے نہیں آتا، پھر کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی اس آیت کو جھٹلا رہا ہو۔ اللہ تو کہتا ہے نا کہ میں نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اپنے وقت کے اندر تو نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ 5 وقت کا کیا فلسفہ ہے کہ کسی وقت قاضی حضرت بھی آپ کو بتا دیں گے۔ وسعیٰ لہا، کوشش کرے، سعیٰ ایسی کوشش کا حق ادا کرے۔ اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ کے قانون کو یوں مانو کہ اللہ کے قانون ماننے کا حق ادا کر دو۔ کتنی شرطیں ہوگی؟ 3۔ چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بھی عمل کرنے والا ہے، عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ نظریہ قرآن والا ہو۔ قرآن کہتا ہے، توجہ ہے، نماز پڑھی، علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں مسجد بنی ہوئی، بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سلطان کو رحمت اللہ علیہ کا دربار بنا ہوا ہے، وہاں کی مسجد بنی ہوئی، میرا دوست میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ شاہ بازی کراچی والے، وہاں مسجد بنی ہوئی، میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میرے مالک یہ پیشانی تو نے دی ہے، تیرے در پہ جھکاؤں گا، یہ زبان تو نے دی ہے، پکار کے لیے صرف تیرے لیے ہلاؤں گا۔ لیکن باہر نکلتا ہے، جب باہر نکلتا ہے، باہر نکلتے ہوئے اس کا انداز بدل گیا، کہتا ہے یہ داتا ہے، یہ فرد اعظم، یہ دستگیر۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سب بولے رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، کہتا ہے جی بہت سے عادت دستگیر۔ اللہ فرماتے ہیں نماز میں کیا پڑھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میرے بندے یہ پیشانی میرے در پہ جھکائی ہے، اب بہرا کے کر رہا ہے، کیا فائدہ؟ کس در پہ جھکے کوئی سر اسے در نہیں کہتے،
ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ میرے دوستو اپنی بات کرنے لگا ہوں، مومن ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے مومن ہونا اس لیے ضروری ہے، توجہ کرنا، سورت کا نام ہے سورۃ الکہف، بالکل آخری آیت ہے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیک آدمی ہر عمل کرتا ہے اپنے رب کی ملاقات کے لیے۔ ارادہ ہے نا؟ اگر ارادہ ہے تو ذرا جاگنے کا ثبوت دیں۔ لگتا ہے ٹائم بھی آپ کو ختم ہو گیا، طاقت بھی ختم ہو گئی یا باقی؟ بس آخری آیت سنانے لگا ہوں۔ آیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، آیت نمبر ہے بالکل لاسٹ آیت ہے سورۃ الکہف، آپ جمعہ والے دن تلاوت کرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، او میرے بندے، او نماز پڑھنے والے نمازی، او روزہ رکھنے والے صائم، او حج کرنے والے حاجی، زکوٰۃ دینے والے انسان، رفاع عامہ کا کام کرنے والے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ نیک عمل کر۔ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے، روزہ عمل صالح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عمل تو ہے لیکن صالح کے لیے تجھے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ۔ ساتویں پارے میں اللہ 18 نبیوں کا نام لے کے کہتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ، یہ نبی شرک کرتے، ان کی نماز روزہ ایمان سب ختم۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرا پیارا پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے تیرے سارے عمل بھی ختم۔ تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں عمل صالح کے لیے ضروری ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سر کو جھکایا نہیں کرتے، بن تیرے سر کو جھکایا نہیں کرتے، در تیرا چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے۔ مانے یا نہ مانے تیری مرضی ہے، ہم ہر ایک کو معبود بنایا نہیں کرتے۔ جس وعد سے شرک کی بو اٹھتی ہے، جس وعد سے بدعت کی بو اٹھتی ہے، ہم ایسا بات سنایا نہیں کرتے۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی